تجارت بھی ہے اور سیاست بھی اسی کا حصہ ہے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی پڑے گی جو اسلام کا پہلا حکم ہے، اور پھر اپنی اکنومی پہ دھیان دینا پڑے گا۔ پہلے 4 بیرونی ممالک کے بڑے سفر کیے تجارت کی غرض سے۔ یہ پیغام نہیں ہے مسلمانوں کے لیے کہ اپنی اکنومی کو مضبوط کرو، اور اتحاد اور اتفاق کے پر وہ زور دیا ہے۔ میں عبدالواحد، آپ دیکھ رہے ہیں The Sach 11۔ آج میرے ساتھ جھنجھنو میں موجود ہے پشچمی راجستھان کی مشہور شخصیت اور خطیب ریگستان سے مشہور ہے، تمام لوگ جانتے ہیں، مولانا صدیق حسنی، جو اسلامک دھرم گرو ہے اور اسلامک اسکالر بھی ہے۔ خطابت سے لوگ انہیں جانتے ہیں، اور ان کی زبان میں جو مٹھاس ہے، تمام لوگ جب یہ خطاب کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، جب منچ پر اسپیچ دیتے ہیں تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور ان کے بیان کو سننے کے لیے لوگوں کی بھیڑ امڑتی ہے۔ میرے ساتھ ہے مولانا، بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل پر۔ بہت شکریہ عبدالواحد صاحب۔ اس وقت ہم ارشد مدنی، جن کو ہم مدنی ثانی بھی کہتے ہیں، ان کے دولت کدہ پر جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ میرے عزیز ہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے کچھ سوالات کریں گے، تو کرو بھائی، آپ کی تو عادت ہے۔ آپ سے میرا پہلا یہی سوال ہوگا کہ جو آپ کی کمیونٹی کے لوگ تعلیم یافتہ ہے، دنیاوی تعلیم ہے، ان کا یہ آروپ کہہ لیں یا پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ مدرسوں میں جو ہے وہ صرف دینی تعلیم دی جا رہی ہے اس وقت، جبکہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی۔ کیا خیال ہے آپ کا اس پر؟ جی، ایسا تو بالکل نہیں ہے کہ اداروں کے اندر کہ صرف دینی تعلیم ہی دی جاتی ہے، یا اسلام میں کوئی تعلیم تقسیم ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، اس میں دین اور دنیا کی تقسیم کو ہی ختم کر دیا گیا ہے، تو دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کی تقسیم کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے پرانے جتنے بھی ادارے تھے، چاہے دہلی کے اندر 1000 مدرسے تھے، چاہے بغداد کے اندر تھے، تو ان سب کے اندر سارے علوم پڑھائے جاتے تھے، اور جتنے بھی عصری علوم ہیں وہ اسلامی شریعت کی تربیت کے نیچے تھے۔ تو یہی ترتیب تھی، اور جس وقت ملک میں انگریز آیا ہے تو بدقسمتی سے کہہ دیں کہ تھوڑا سا یہ گیف ہو گیا ہے۔ اس گیف کو کرنے والے علماء کرام نہیں ہیں، بلکہ انگریز جو اسکولی نظام لایا اس کے اندر اس نے اسلام کو نکال دیا تھا، اور ہنگامی صورت میں علماء کرام نے جو شروع میں مدارس قائم کیے تھے، ان کا پہلا ٹارگٹ تھا کہ اس ملک میں اب اسلام کو کیسے بچایا جائے، ایمان کو کیسے بچایا جائے۔ اس لیے جو ہے انہوں نے اس کی شروعات کی تھی، یعنی قرآن اور حدیث پہ بہت زور دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عصری علوم کے خلاف ہیں یا اسلام اس کی ترغیب یا تلقین نہیں کرتا۔ تو اب بہرحال جو ہے الحمدللہ سب محسوس کر رہے ہیں، ہر ادارہ سارے عصری علوم کو بھی لے رہا ہے۔ اس کی صحیح ترتیب بھی یہی ہے کہ آپ دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں وہ حاصل کریں۔ اقرا بسم ربک، پڑھ اپنے رب کے نام سے، یعنی جو بھی تو پڑھ، لیکن پیدا کرنے والے کو مت بھول۔ تو یہی ترتیب ہے، اس پہ سارے علماء اکرام آ رہے ہیں اور کبھی اس کے مخالف نہیں رہے ہیں، اور اسلام میں بھی یہ تقسیم ہے ہی نہیں، دینی اور دنیاوی تعلیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو حکم دیا تھا، جو کاتب وحی ہیں، فرمایا او زید، تم جو ہے ان غیروں کی زبان کو سیکھو۔ اس وقت یہود اور نصارہ کی زبانیں ہوا کرتی تھی، سریانی اور عبرانی، ان کو سیکھنے کا حکم دیا۔ حضرت زید کہتے ہیں میں نے 15 دن میں عبرانی سیکھی، 17 دن میں سریانی سیکھی۔ ان کی والدہ جب نبی کی خدمت میں لے کر آئی، چھوٹے سے بچے تھے، اس وقت بھی ان کو قرآن کریم کی 17 سورتیں یاد تھی۔ تو یہ سارے علوم آپ دیکھیں، بدر کے قیدی پکڑے گئے ہیں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں سے کہا کہ ہمارے ایک مسلمانوں کے 10 بچوں کو، آپ کا ایک آدمی مسلمانوں کے 10 بچوں کو علم سکھائے، لکھنا سکھائے۔ تو وہ کون سے علوم تھے؟ یعنی مسلمان غیر مسلم سے جو علم حاصل کر رہا تھا وہ عصری علم تھا یا پھر لکھنا سیکھنا تھا، یہ ترتیب تھی۔ اور بہت سارے صحابہ اکرام میں ایسے لوگ تھے جو فارسی جانتے تھے، عبرانی سریانی جانتے تھے، بعض صحابہ ایسے تھے جو سندھی زبان جانتے تھے۔ آپ خطابت کے میدان میں اگر بات کریں تو آپ کافی مہارت ہے آپ کو، تو کہاں سے آپ کی تعلیم ہوئی اور اس میدان میں خطابت میں آپ کب سے ہیں؟
جی میں گجرات میں زیادہ پڑھا 7 سال، اور خطابت میں شروع میں بچپن سے ہی علامہ عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں سنا کرتا تھا۔ مجھے تقریر سننے کا بڑا شوق تھا۔ اس زمانے میں بڑی ٹیپ لا رکھی تھی اور کیسٹیں، کسی اجتماع میں چلا گیا یا جلسے میں چلا گیا تو وہاں میں ڈھونڈتا تھا کہیں علامہ ندیم کی کیسٹ ہاتھ لگ جائے تو اس کو خریدتا تھا، باقی سارے شوق قربان کر کے، اور پھر اس کو آ کے بار بار سنتا تھا۔ یہ شوق تھا میرا۔ اور پھر امامت کی طرف گیا تو ہر جمعے میں آدھا گھنٹہ 35 منٹ ہر امام کو بولنا پڑتا ہے۔ جس وقت میں شیخاوٹی آیا ہوں تو اس وقت میں کسی ایسے گاؤں میں پہنچا تھا تو میرے کانوں میں ایک آواز سنائی دی کہ یہ جو علماء دیوبند والے ہیں یہ نبی کی ولادت بیان نہیں کرتے یا سیرت زیادہ بیان نہیں کرتے۔ تو پھر میں نے کہا کہ جو ہے یہ غلط جو ذہنوں میں ان کے بات بیٹھ گئی ہے اس کو نکالنا ضروری ہے۔ تو میں نے پھر سیرت پہ خاص مطالعہ کیا۔ تو یہ سیرت کی برکت ہے کہ بہت سارے اسٹیجوں پہ پہنچا ہوں۔ 2019 کے اندر اجمیر درگاہ کے اندر بھی پہنچا ہوں، اور 2019 ہی کے اندر بمبئی سے بھی دعوت آئی تھی، لیکن پھر جو ہے وہ لاک ڈاؤن 2020 میں لگ جاتا ہے، وہ پروگرام کینسل ہو جاتا ہے۔ تو یہ سیرت کی برکت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ جو ہے چل رہا ہوں، ورنہ نہ اپنے پاس میں کوئی قابلی جو ہے علمی شخصیت ہوں، نہ صلاحیت والا ہوں۔ سیاست میں حصے داری کتنی ضروری سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھو، اسلام تو پوری زندگی کا نام ہے۔ اس میں سیاست ہو، چاہے تجارت ہو، چاہے آپ پنچایت کے فیصلے کر رہے ہوں، چاہے آپس کے آپ کے لین دین کے معاملات ہوں، ہماری یہ غلط فہمی ہے کہیں نہ کہیں، بعض ذہنوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اسلام کو ہم نے ایک دھرم کا تصور اپنے ذہنوں میں بٹھا دیا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ ساری چیزیں کر لی اور پکا مسلمان ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ اسلام پوری زندگی کا نام ہے، اس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، تو تجارت بھی ہے، اور سیاست بھی اسی کا حصہ ہے۔ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس جو ہے مضبوط ہوں، ہمارا معاشرہ مضبوط ہو، ہماری سوسائٹی اور ہماری قوم مضبوط ہو، تو آپ کو سب سے پہلے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی پڑے گی، جو اسلام کا پہلا حکم ہے، اور پھر اپنی اکنومی پہ دھیان دینا پڑے گا۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ کو وہاں اسوہ مل جائے گا خوبصورت، کہ تبلیغ کے سفر بعد میں کیے، پہلے 4 بیرونی ممالک کے بڑے سفر کیے تجارت کی غرض سے۔ یہ پیغام نہیں ہے مسلمانوں کے لیے کہ اپنی اکنومی کو مضبوط کرو، اور اتحاد اور اتفاق کے پر وہ زور دیا ہے، اور اپنی جو ہے سیاست جو ہے یہ بھی اگر اسلام ہی کا حصہ ہے، سیاست کرنا بہت ضروری ہے۔ اسلام جو ہے آپ کو اللہ نے خلیفہ اور نائب بنا کے دنیا میں بھیجا ہے۔ خلافت کا نظام کیسے اس دھرتی پہ قائم ہو، اس دھرتی پہ انصاف کیسے آئے، اس دھرتی میں محبت کیسے پھیلے، اس دھرتی پہ بھائی چارہ کیسے قائم ہو، اسی کی محنت کرنے کا نام تو سیاست ہے۔ مولانا صاحب، سب سے لاسٹ سوال آپ سے، آپ پولیٹکس میں پورے انڈیا میں کون سے نیتا کو پسند کرتے ہیں؟ یہ بہت سارے اچھے ہیں، اس میں کوئی 1-2 نام تو نہیں لے سکتے۔ میں اس نیتا کو پسند کرتا ہوں جو محبت کی بات کرتا ہے، جو نفرت کی بات نہیں کرتا، کی بات کرتا ہو۔ بالکل، یہ تھے میرے ساتھ خطیب ریگستان کے نام سے مشہور مولانا صدیق صاحب حسنی، جو اپنی خطابت کے نام سے مشہور ہے اور ہر جگہ جاتے ہیں، اور ان کی زبان میں اوپر والے نے ایک مٹھاس دی ہے، پورے راجستھان میں الگ الگ جگہ جاتے ہیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو کو شیئر کرنا ہے۔ دھنیہ واد۔